کے بعد تیسری بات کہ نیلامی میں ناجائز امور کیا ہیں، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نیلامی میں درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمت نہ بڑھاؤ۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم الشان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم میں 2564 اور مفصل نمبری کے مطابق 6541، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے حرام ہے مسلمان کا خون، اس کا مال، دمہ و مالہ و عرضہ۔ تو یہ ساری بات اس میں دیکھیں بے بھی آ گئی، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر بے میں ایسے معاملات ہوں گے تو یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف، بغض اور لڑائی جھگڑے کا باعث ہوں گے، اور حسد کے سبب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرے، اور حرام مال بھی جو ہے، کسی مسلمان کا مال جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا۔ نجش کا لغوی معنی یہ ہے کہ شکار کو اپنی جگہ سے بھگا دینا، یہ جو ابھی ہم نے حدیث وَلَا تَنَاجَشُوا، اپنی جگہ سے بھگانا اس لیے کہ اسے جال میں پھنسایا جا سکے۔ اب اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ ریٹ میں ایک شخص بولی میں شرکت کر رہا ہے، ریٹ میں اضافہ کر رہا ہے، بولی لگ رہی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ریٹ، لیکن وہ خریدنا نہیں چاہ رہا، لیکن زیادہ ریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ اچھا، اب یہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کا ایک مقصد تو یہ، ایک فائدہ تو یہ، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کی ملی بھگت سے اس کے ساتھ مل کر وہ ریٹ بڑھا رہا ہے تاکہ بیچنے والے کا کو ریٹ زیادہ ملے، اور ممکن ہے اس کا کوئی فائدہ اس میں شامل ہو جو بولی لگانے والا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اکیلا بھی ایسے کر سکتا ہے، اور مقصد یعنی اس کا جو موٹیو ہے، اس کے پیچھے آبجیکٹیو وہ یہ کہ جو بیچنے والا اس کو فائدہ پہنچایا جائے یا خریدار کو نقصان پہنچایا جائے۔ ناجائز کی مثالیں کیا کیا ہیں؟ تو اس کی مثال ایک دیتے ہیں کہ بولی لگانے والا جو آکشنر ہے اس کے کہنے پر بولی میں فرضی اداکار، یہ خریدار اداکاری کرتا، خریدار ہے لیکن اداکاری کر رہا ہے، اور جو عموماً جو یہ اداکاری کرنے والا ہوتا ہے عموماً بروکر ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو حقیقی خریدار نے اگر وہ چیز جو ہے، جو حقیقی خریدار ہے جو بولی میں شرکت کر رہا ہے، اس نے وہ چیز یعنی اس کا ریٹ 2000 روپے من ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ لگے گا، لیکن اب وہ جو اداکاری کر رہا ہے وہ ریٹ بڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے اس کو وہ چیز جو عام مارکیٹ کے حساب سے 2000 میں ملنی تھی وہ 2100 میں مل رہی، یعنی اندازہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں وہ جو یہ بولی لگانے والے کے ساتھ جو شخص فرضی اداکار ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بیچنے آکشنر ہے جس کی وہ چیز ہے، یا آکشنر کو فائدہ پہنچائے یا بیچنے والے کو فائدہ پہنچائے، اور خریدار کو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے خریدار کو نقصان ہو۔ خریدار کو نقصان کا اس میں اس کو کیا فائدہ ہے کہ ممکن ہے اس کے ساتھ کاروباری رقابت ہے، کمپٹیٹر ہے، تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے، یہ مہنگے ریٹ میں لے لے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ جنس ہو، دھان ہو، گندم ہو، مکئی ہو، گاڑی ہو، موبائل ہو، اب وہ جو بولی دینے والا ہے وہ خود انٹرسٹڈ ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، اس کو کسی نے آ کر دی، یعنی بعض جگہ پر یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ بولی میں جو ہے آ کر کوئی شخص آ کر بولی والے کو کہتا ہے کہ جی میری یہ چیز بیچ دے، کیونکہ اس کی اس علاقے میں اس جگہ پر واقفیت نہیں ہے اور وہ اس کی شاپ ہے بولی والے کی۔ تو اب وہ بولی والا یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے لے لوں، اب لینے کو تو وہ ریٹ آفر کر سکتا ہے، لیکن وہ جو بیچنے والا اس کا اصرار یہ ہے کہ بولی کرائی جائے تاکہ مجھے زیادہ ریٹ ملے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ کم ریٹ والے فرضی اداکار کھڑے کر دیتا ہے، اور وہ اداکاری کرتے ہیں اور کم ریٹ میں، سب ریٹ ہی کم لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس چیز کا 2000 ریٹ تھا، وہ کوئی 1600 لگا رہا ہے، کوئی 1700 لگا رہا ہے، کوئی 1800 لگا رہا ہے۔ اب مجبور ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے کہ وہ اس کو بیچ دے۔ اب اس میں نقصان کس کا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جو خریدار ہے اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور ممکن ہے جو بولی لگانے والے ہیں ان کو بھی کوئی بینیفٹ اس میں مل جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آکشنر جو ہے، آکشنر اور خریدار کے مابین ریٹ طے ہو جاتا ہے، مطلب 2400 روپے مثال کے طور پہ کوئی جنس تھی، گندم تھی، چاول تھا، یا دھان تھا، یا مکئی تھی، اس کا طے ہو گیا کہ یہ میں 2400 میں آپ کو بولی میں دے دوں گا، لیکن یہ بھی طے ہو گیا ساتھ کہ خفیہ بولی میں ریٹ جو ہے وہ 2500 آپ نے بولنا ہے۔ میرا آپ کا یہ طے ہو گیا، سودا میں آپ کو دے دوں گا، لیکن بولی میں آپ نے ریٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ 2500 ریٹ جو ہے ہم اناؤنس کر دیں گے۔
اور بولیاں بعض دفعہ خفیہ بھی ہوتی ہیں، اس میں ریٹ جو اوپن نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ اوپن بھی اونچی آواز سے بھی کہا جاتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب وہ ریٹ جو ہے ان میں یہ طے ہو گیا کہ ریٹ کم دیا جائے گا، لیکن اناؤنسمنٹ جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی، اعلان زیادہ کا کیا جائے گا۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ خریدار کے سٹاک میں جو مال پڑا ہوا ہے، جو اس نے پہلے سے کوئی 5,000 من یا 10,000 من مال لے کے رکھا ہوا ہے، اس کی پرائس اپ ہو جائے۔ گندم اگر 1200 تھی، اب مارکیٹ میں انہوں نے 1400 بیچ دی، اب وہ جتنا سٹاک اس کے پاس بھی پڑا ہوا ہے، اس کے گودام میں پڑا، اس کا ریٹ بھی تو اپ ہو جائے گا، تو مارکیٹ میں مصنوعی طور پر قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اداکاری سے یہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ 1-2 لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور زیادہ لوگ پول کر کے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اب ان ساری صورتوں میں جو ہے جھوٹ، دھوکہ اور نقصان، ضرر دوسرے مسلمان کو، یہ 3 چیزیں جو ہے بنیادی طور پر یہ نجش اور اس کے جو متعلقات ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت کی نظر میں درست نہیں ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ وہ جو حدیث ابھی ہم نے اوپر بیان کی کہ مسلمانوں کے مابین اختلاف، ضرر، جھگڑا مسلمانوں کو نقصان، دوسرے مسلمانوں کو، اور ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا یہ سبب ہے۔ بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی نے 1993 کا جو اجلاس برونائی میں ہوا، اس میں نجش کی کچھ حرام صورتیں جو ہے، نجش کو حرام کہا اور اس کی کچھ صورتیں ذکر کی۔ وہ کیا ہے کہ پہلی بات کہ کوئی شخص بولی میں اضافہ کرتا ہے لیکن وہ خریدنا نہیں چاہتا، لیکن خریدار کو، حقیقی جو خریدار ہے، ایکچوئل جو بائر ہے، اس کو دھوکہ دینا مقصد ہے، تو یہ حرام ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو خریدنا نہیں چاہتا لیکن خریدار کو جو بولی میں فروخت کرنے ہونے والی چیز ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بولی چیز آپ لے لیں، وہ بولی میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن پروڈکٹ کی تعریف کری جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، اس جیسی چیز نہیں ملے گی، اس ریٹ میں تو یہ بہت عمدہ ہے۔ اب وہ جو خریدار کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ دھوکہ دینا کہ یہ چیز جو ہے اگرچہ مثال کے طور پر وہ 2,000 کی ہے، تو اس کو ایسے اس کی تعریف کرنا کہ گویا یہ 21-2200 میں بھی لے لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دہی کا انداز اختیار کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے، اس پروڈکٹ کی مبالغے میں جا کر اور اصل قیمت سے بڑھا کر، یہ بھی بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کے مطابق درست نہیں ہے۔ تیسری صورت کہ ایجنٹ یا آکشنر جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی مجھے اتنا ریٹ لگ گیا، بولی ہے نا، تو بولی میں وہ کہہ دیتا ہے جی میرے پاس یہ ریٹ آ گیا ہے، کان میں اگر بولی جیسے چل رہی، خفیہ بولی خاص طور پر، کہ مجھے جی اتنا ریٹ لگا دیا گیا۔ اب وہ اتنا ریٹ نہیں لگا ہوتا، مجھے 2,500 ریٹ لگ گیا، مجھے 3,000 ریٹ لگ گیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ مصنوعی طور پر ریٹ کو اونچا کیا جائے اور لوگوں سے جو ہے زیادہ قیمت وصول کی جائے، اور تاکہ ریٹ جو ہے وہ خریدار پر خلط ملط ہو جائے اور اس کو صحیح ریٹ کا آئیڈیا نہ ہو بلکہ وہ زیادہ قیمت دے بیٹھے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آج کل کے جو وسائل میڈیا کے ٹولز ہیں یا وسائل اعلام ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے اس شے کے، اس بولی کے ایسے، اس بولی میں جو پروڈکٹس ہیں، جو اجناس ہیں، جو گاڑیاں ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، ان کی ایسی اوصاف بیان کیے جائیں، ان کی ایسی مارکیٹنگ کی جائے، ایسی ایڈورٹائزنگ کی جائے، چاہے پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے خریدار کو دھوکہ دیا جائے اور خریدار کو جو ہے دھوکہ دے کر اور اس کی توجہ جو ہے اس کے خوبیوں اور کوالٹیز کی طرف لے جائی جائے جو حقیقت میں اس میں موجود نہیں ہے، اور اس کو مجبور کر دیا جائے یا اس کو دھوکہ دے کر معاہدہ اس سے کرا لیا جائے۔ تو یہ شے بھی جو ہے مجمع الفقہ الاسلامی نے اس میں شامل کیے۔ تو یہ 4 نکات تھے جو بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی نے نجش کے حوالے سے اور بولی کے حوالے سے اس میں جو ناجائز امور ہیں ان کے تذکرے میں بیان کیے۔ فی زمانہ سرکاری بولیوں اور کی صورت ہے، اسی طرح نئی کئی اقسام جو ہیں بولیوں کی، آکشنز کی، آن لائن آکشنز کی آتی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے، ایک جنرل آئیڈیا ہے، ایک جنرل ایک پکچر ہے اس کی، ایک عمومی جو اس کے بارے میں تصور ہے وہ ہم نے واضح کر دیا۔ مزید اگر کسی بولی میں کوئی ایسی شے ہوگی تو اس کا قرآن و سنت کے مطابق حکم دیکھا جائے گا اور اس کا حکم دریافت کرنا چاہیے تاکہ اس کی واضح صورت کے مطابق جو ہے اس پر حکم لگایا جائے۔ عمومی جو احکامات ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق تجارت کے مسائل کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔